ناظرین، میکسم گورکی کی کتاب اطالوی کہانیاں میں سے پیش خدمت ہے گیوانی سوشلسٹ کیسے بنا۔ ایک پرانے انگوروں کے باغ کے گنجان کنج میں چھپے ہوئے سفید کنٹینا کے دروازے کے پاس دو آدمی، مکانوں پر سفیدی کرنے والا وینسینزو اور مستری گیوانی، ایک شراب کا جگ لیے بیٹھے ہیں۔ انگوروں کی بیلوں اور شاخ پیچاں اور ننھے ننھے چینی گلاب کے پودوں کے آپس میں گتھ جانے سے جو شامیانہ سا بن گیا تھا، ان کی میز اس کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ سفیدی کرنے والا ایک پستہ قد سانولا اور دبلا آدمی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ملائم مسکراہٹ کا شعلہ رقصاں رہتا ہے جو اس کے خوابوں کی نگری کا باسی ہونے کا شاہد ہے، اور اس کے داڑھی مونچھ صاف گالوں اور اوپری ہونٹ کے گہرے نیلے سے رنگ کے باوجود یہ مسکراہٹ اس کے چہرے کو ایک طفلانہ سادگی اور معصومیت عطا کرتی ہے۔ اس کی انگلیاں لمبی لمبی ہیں اور اس کا دہن چھوٹا، خوبصورت اور لڑکیوں جیسا ہے۔ اس کی بے چین انگلیاں ایک سنہرے شگوفے سے کھیل رہی ہیں۔ وہ اسے اپنے بھرے بھرے ہونٹوں سے لگاتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ممکن ہے، وہ دھیرے سے کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ وہ اپنا لمبا اور پتلا سر ہلاتا ہے اور اس کے سرخی مائل بالوں کی لہریہ لٹیں اس کی اونچی پیشانی پر آن پڑتی ہیں۔ ہاں ہاں، جتنے زیادہ شمال کی طرف جاؤ اتنے ہی زیادہ مستقل مزاج لوگ ملتے ہیں، گیوانی نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ وہ ایک بڑے سے سر، چوڑے شانوں اور گھونگھر والے سیاہ بالوں والا نوجوان ہے۔ اس کا چہرہ تانبے کے رنگ کا ہے۔ اس کی سورج میں تمیائی ہوئی ناک پر کھپرے اترتی ہوئی کھال کی ایک پرت دار سفید تہ ہے۔ اس کی آنکھیں بیل کی آنکھوں کی طرح بڑی بڑی، نرم اور پرشفقت ہیں۔ اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا غائب ہے۔ اس کی گفتگو میں اس کے ہاتھوں کی جنبش کی طرح، جو مشین کے تیل اور فولاد کے برادے سے بری طرح بھرے ہوئے ہیں، آہستگی اور ٹھہراؤ ہے۔ وہ اپنی ٹوٹے ہوئے ناخنوں والی سانولی انگلیوں میں اپنا شراب کا جام زور سے پکڑے ہوئے ہے اور ایک گہری آواز میں اپنی بات جاری رکھتا ہے۔ میلان، ٹیورین، یہ بہت ہی عمدہ کارخانے ہیں جہاں نئے انسانوں کی تخلیق ہو رہی ہے، جہاں ایک نئی ذہنیت پیدا ہو رہی ہے۔ ذرا انتظار کرو، بہت دن نہیں جاتے کہ یہ دنیا ایماندار اور عقل مند ہو جائے گی۔ ہاں، مختصراً وینسینزو نے کہا، اور سورج کی شعاؤں کو پکڑنے کے لیے اپنا جام اوپر اٹھاتے ہوئے گانا شروع کر دیا۔ ہمارے زمانے کی صبحوں کو دھرتی کس قدر گرم ہوتی ہے، لیکن جب ہم بوڑھے ہو گئے تو دھرتی ہمارے لیے ٹھنڈی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے زیادہ شمال کی طرف جاؤ کام اتنا ہی اچھا ہوتا جاتا ہے۔ فرانسیسی ہماری طرح سست نہیں ہے، اس کے بعد جرمن آتے ہیں اور پھر آخر میں روسی۔ وہ ہیں زوردار لوگ تو۔ ہاں، ان مظلوم اور کچلے ہوئے لوگوں نے اپنی جان اور آزادی کی بازی لگا کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ انہی کا طفیل ہے کہ پورے مشرق میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سورماؤں کا دیش، وینسینزو نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا، کاش میں وہاں رہتا۔ تم؟ مستری اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارتے ہوئے چلایا، تم تو وہاں ایک ہفتے کے اندر برف کی سل بن کر رہ جاتے۔ دونوں دل کھول کر ہنسے۔ ان کے ارد گرد نیلے اور سنہری پھول کھلے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنیں فضا میں مرتعش تھیں۔ شیشے کے گلاس میں الماندین شراب چمک رہی تھی اور دور سے سمندر کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچھا، اب سنو وینسینزو، میرے دوست، گیوانی نے کھیسے نکال کر کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں سوشلسٹ کیسے بنا، اور تم اس کو شعر کی شکل دینا۔ تمہیں معلوم ہے یہ کہانی؟ نہیں، وینسینزو نے جام میں شراب انڈیلتے ہوئے اور اس لال دھارے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم نے مجھے کبھی نہیں سنائی۔ تمہاری یہ کھال تمہاری ہڈیوں پر اتنی اچھی طرح چپکی ہوئی ہے کہ میرا خیال تھا تم اسے ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری اور باقی سب لوگوں کی طرح ننگا اور بے وقوف پیدا ہوا تھا۔ اپنی جوانی کے زمانے میں میں کسی امیر عورت سے شادی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ جب میں فوج میں تھا تو بہت محنت کیا کرتا تھا تاکہ افسر بن سکوں۔ میری عمر اس وقت 23 سال کی تھی جب میں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ اس دنیا میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اور بے وقوفی کی زندگی گزارنا بڑی شرم کی بات ہے۔ وینسینزو نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکا لیں، اپنا سر اٹھایا اور پہاڑی کو اور اس کی چوٹی پر کھڑے ہوئے صنوبر کے بڑے بڑے درختوں کو تکنے لگا جو اپنی شاخیں ہلا رہے تھے۔ میرے دستے کو بولونا بھیجا گیا۔ وہاں کسان کچھ گڑبڑ کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض لگان میں کمی کرانا چاہتے تھے
اور بعض اجرت میں اضافے کی مانگ کر رہے تھے۔ میرے خیال میں لگان گھٹانا اور اجرت بڑھانا بڑی حماقت تھی۔ اس طرح سے زمیندار بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ مجھ جیسے شہر کے رہنے والے شخص کو یہ سب بے وقوفی اور پاگل پن کی بات معلوم ہوتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گرمی اور روز روز کے ادھر سے ادھر مارے مارے پھرنے اور رات کے وقت کی سنتری کی ڈیوٹی، ان سب چیزوں کی وجہ سے میں بہت خفا تھا۔ اور یہ سورما زمینداروں کی مشینوں کو توڑ پھوڑ رہے تھے، اناج میں آگ لگا رہے تھے، اور ہر اس چیز کو جو ان کی ملکیت نہیں تھی تباہ و برباد کر رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ شراب کی چسکی لگائی اور پہلے سے بھی زیادہ گرما کر اپنی تقریر جاری رکھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے لگے لگے بھیڑوں کی طرح کھیتوں کی طرف جاتے تھے، مگر خاموش اور آزردہ خاطر۔ ہم اپنی سنگینیں دکھا دکھا کر انہیں منتشر کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی انہیں اپنی رائفلوں کے کندھوں سے دھکیل بھی دیتے تھے، لیکن وہ ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ منتشر ہوتے تھے اور پھر جمع ہو جاتے تھے۔ یہ سب قصہ پادری کی روح روح کی طرح اکتا دینے والا تھا، اور بخار کی طرح گھسٹتا ہی چلا گیا۔ ہمارے کارپورل لواٹو کو، جو آبروزی کا رہنے والا ایک شریف شخص تھا اور خود بھی کسان ہی تھا، اس سارے قصے سے بڑی تکلیف اور کوفت ہوتی تھی۔ وہ دبلا اور خستہ حال ہو گیا اور بہت ہی دکھیا سا دکھائی دینے لگا۔ بچوں، یہ بہت بری بات ہے، وہ کہتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی رائفلیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ لعنت ہو اس قصے پر۔ اس کے اس جھینکنے نے ہمیں اور بھی پریشان کر دیا تھا، اور اس پر ترا یہ کہ وہ سر پھرے بے وقوف کسان ہر کونے میں، ہر پہاڑی پر اور ہر درخت کے آس پاس پھرتے رہتے تھے اور ہمیں نفرت بھری اور قہرآلود نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شراب پیو، پستا کتونسینزو نے اپنے دوست کی طرف ایک لبریز جام سرکاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اور یہ مخلص اور سرگرم انسانوں کا جام صحت ہے، گیوانی چلایا۔ وہ غٹاغٹ پورا جام چڑھا گیا، ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو پونچھا اور پھر بات شروع کر دی۔ ایک دن میں ایک زیتون کے درختوں کے کنج کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑا درختوں کی حفاظت کر رہا تھا، کیونکہ کسانوں کو جب کبھی بھی موقع ملتا تھا انہیں برباد کر ڈالتے تھے۔ دو کسان، ایک بوڑھا اور ایک جوان، پہاڑی کے دامن میں خندق کھود رہے تھے۔ بہت شدید گرمی ہو رہی تھی اور سورج آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا دن تھا جب آدمی سوچتا ہے کہ کاش میں مچھلی ہوتا۔ میں اکتاہٹ اور جھلاہٹ کے احساس کے ساتھ انہیں کام کرتے دیکھتا رہا۔ دوپہر کے وقت انہوں نے کام سے ہاتھ روک لیے اور کچھ روٹی اور پنیر اور ایک شراب کا جگ نکالا۔ خدا کی مار ہو تم پر، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اچانک اس بوڑھے نے، جس نے اس وقت تک ایک دفعہ بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لڑکے سے کچھ کہا۔ لڑکے نے سر ہلایا اور بوڑھے نے چیخ کر سخت لہجے میں کہا، جاؤ جاؤ۔ نوجوان جگ لیے ہوئے میرے پاس آیا اور کچھ ناگواری سے کہا، میرے باپ کا خیال ہے کہ تم پیاسے ہو اور اس نے تمہیں شراب بھیجی ہے۔ یہ چیز گھبرا دینے والی تو ضرور تھی، لیکن خوشگوار بھی تھی۔ میں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور بوڑھے کی طرف دیکھ کر سر ہلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پی لو سینیور، پی لو۔ ہم یہ شراب انسان کو پیش کر رہے ہیں، سپاہی کو نہیں۔ ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ ہماری شراب سپاہی کے دل میں نیکی ڈال سکتی ہے۔ چٹکیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، لعنت ہو تم پر، میں نے اپنے دل میں کہا، اور شراب کا ایک گھونٹ لے کر ان کا شکریہ ادا کیا، اور وہ لوگ نیچے کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہیوگو، وہ سلیرنو کا رہنے والا تھا، مجھ سے ڈیوٹی بدلنے کے لیے آ گیا، اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ دونوں کسان صحیح قسم کے لوگ ہیں۔ اسی روز شام کو جب میں اس سائبان کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا جہاں مشینیں رکھی جاتی ہیں، تو چھت میں سے کچھ کھپرے گرے، اور ان میں سے ایک میرے سر پر آن پڑا، لیکن بہت زور سے نہیں، اور ایک دوسرا کھپرا میرے الٹے مونڈھے پر اس بری طرح آ کر گرا کہ میرا پورا بازو سن ہو گیا۔ گیوانی اپنی آنکھیں سکیڑ کر اور منہ پورا کھول کر ہنسنے لگا۔ اس زمانے میں اور اس جگہ، اس نے اپنی ہنسی کے درمیان کہا، کھپروں، پتھروں اور لکڑیوں سب کی اپنی ایک خود مختار زندگی تھی، اور بے جان چیزوں کے تشدد اور تندی کے طفیل ہمارے سروں پر خوب خوب گومڑے پڑے۔ کوئی سپاہی کہیں جاتا ہوا یا کھڑا ہوا ہوتا تھا اور ایک دم ایک لکڑی زمین سے اچھلتی اور اس کے آ لگتی تھی، یا آسمان سے کوئی پتھر ٹپک پڑتا تھا۔ ظاہر ہے ان چیزوں پر ہمیں بہت طیش آتا تھا۔
پستہ قد وینسینزو کی آنکھوں میں غمگینی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ایسی چیزوں کا ذکر سننا ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا کیا جائے، لوگ بہت آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔ لیکن میں اپنی کہانی جاری رکھتا ہوں۔ میں نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا اور مجھے ایک گھر کے اندر لے جایا گیا۔ وہاں ہمارا ایک اور ساتھی بھی لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح ایک پتھر سے مجروح ہوا تھا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک بوڑھی عورت نے، دوست، ایک سفید بالوں والی چڑیل نے میرے پتھر مارا اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ اسے جان سے مار ڈالوں۔ کیا اسے قید کر لیا گیا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، میں نے کہہ دیا کہ میں نے گر کر چوٹ لگا لی ہے۔ ظاہر ہے کمانڈر نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ جس طرح اس نے میری طرف دیکھا اس سے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ لیکن میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ ایک بڑھیا نے مجھے زخمی کیا ہے؟ لعنت ہو اس قصے پر۔ ان لوگوں کی زندگی بڑی کٹھن ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے سوچا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر ماں دو خواتین کے ہمارے پاس آیا۔ ایک عورت بہت ہی حسین تھی، اس کے بال سنہری تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ وینس کی رہنے والی تھی۔ دوسری مجھے یاد نہیں رہی۔ انہوں نے میرے کندھے کا معائنہ کیا۔ ظاہر ہے وہ معمولی سا زخم تھا، اسی پر تر کپڑا رکھا اور چلے گئے۔ کیوانی کی تیوری پر بل پڑ گئے اور وہ خاموش ہو کر اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ اس کے دوست نے جام کو ایک دفعہ پھر بھر دیا۔ شراب اڈیلتے وقت اس نے جگ بہت اونچا اٹھا رکھا تھا اور اس کی وجہ سے شراب کی شوخ لال رنگ کی دھار ہوا میں لرز رہی تھی۔ میرا ساتھی اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ گیروانی افسردہ خاطری سے کہنے لگا، ہم دھوپ کی زد سے بچ کر سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اس حسینہ کی رسیلی آواز سنی جو اپنی سہیلی کے اور ڈاکٹر کے ساتھ باغ میں گلگشت کر رہی تھی۔ وہ لوگ فرانسیسی میں بات چیت کر رہے تھے جو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تم نے اس کی آنکھیں دیکھیں؟ میں نے اس حسینہ کو کہتے سنا۔ وہ بھی ظاہر ہے کسان ہی ہے، اور جب وہ اپنی فوجی وردی اتارے گا تو غالباً اوروں کی طرح وہ بھی سوشلسٹ ہی ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسی آنکھوں والے لوگ تمام دنیا کو تسخیر کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، ہر چیز کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہمیں نکال باہر کرنے اور تباہ و برباد کرنے کے خواہش مند ہیں، اور یہ سب کچھ اندھے احمقانہ عدل و انصاف کے نام پر ہے۔ بے وقوف لڑکے، ڈاکٹر نے کہا، نیم بچہ نیم جانور۔ جانور تو ہیں لیکن اس میں بچوں کی سی کیا بات ہے؟ اوہ، وہ عالمگیر مساوات کے خواب۔ ذرا خیال تو کرو، وہ چلائی۔ میں اس بیل جیسے دیدوں والے شخص کے برابر اور اس دوسرے چڑیا کے سے چہرے والے کے برابر، اور ہم سب، تم اور یہ اور میں، ان لوگوں کے، ان نیچ لوگوں کے برابر، ان لوگوں کے جنہیں خود اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنی ہی طرح کے جانوروں کو قتل کرنے کے لیے نوکر رکھا جا سکتا ہے۔ وہ بہت دیر تک اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ بولتی رہی اور میں سنتا رہا، اور دل ہی دل میں نے کہا، اوہ سینیور، میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، اور تم جانتے ہی ہو کہ ایک سپاہی کس شدت جذبات کے ساتھ عورت کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ میں اسے نرم دل اور مہربان سمجھا تھا، اور عقل مند بھی، کیونکہ ان دنوں میں یہ سمجھتا تھا کہ اونچے طبقوں کے سب لوگ بے انتہا عقل مند ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اس نے ان لوگوں کی گفتگو سمجھی یا نہیں۔ وہ فرانسیسی زبان بالکل نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ سنہری بالوں والی لڑکی کیا کہہ رہی تھی تو اسے بہت طیش آ گیا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ ایک آنکھ، کیونکہ دوسری پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو یہ بات ہے، وہ گرجا۔ وہ مجھے استعمال کرتی ہے لیکن مجھے آدمی نہیں سمجھتی۔ اس کی خاطر میں سپاہیانہ زندگی کی ذلتیں سہوں اور وہ میری خودداری کو اس طرح کچلے۔ وہ مجھے انسانی وقار رکھنے کا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں تو اس کی جائیداد کی حفاظت کے لیے اپنی روح کو کھونے کا خطرہ مول لوں۔ وہ احمق آدمی نہیں تھا اور اسے اپنی بہت توہین محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے بھی۔ اگلے دن ہم دونوں بالکل صاف صاف کھلے طور پر اس خاتون کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ لوواٹو صرف آہستہ سے کچھ بڑبڑایا اور اس نے ہمیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ میرے بچوں، مت بھولو کہ تم سپاہی ہو اور ڈسپلن بھی کوئی چیز ہے۔ ہم یہ بات بھولے نہیں تھے،
لیکن اس دن سے ہم میں سے اکثر لوگ، اور سچ پوچھو تو تقریباً سبھی لوگ، گنگے اور بہرے ہو گئے، اور وہ کسان بھی ہماری ان اچانک معذوریوں کا فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکے۔ جیت ان کی ہوئی، وہ ہم سے بہت دوستانہ طریقے سے پیش آنے لگے۔ وہ سنہری بالوں والی حسینہ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتی تھی۔ مثلاً وہ اس کو سکھا سکتے تھے کہ ایماندار لوگوں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب آخر کار ہمیں اس جگہ سے ہٹایا گیا جہاں ہم خون ریزی کے ارادے سے آئے تھے، تو ہم میں سے بہتوں کو پھولوں کے تحفے ملے۔ جب ہم گاؤں کی سڑک پر مارچ کر رہے تھے تو گاؤں والوں نے ہمارے اوپر پھول برسائے۔ میرے دوست، پھول، کھپرے اور پتھر نہیں، اور میرا خیال ہے ہم ان پھولوں کے مستحق بھی تھے۔ اس شاندار رخصتی مظاہرے کے بعد ہم اپنے غیر دوستانہ قسم کے خیر مقدم کو بھول سکتے تھے۔ وہ ہنسا اور پھر بولا، اچھا تو وینسینزو، اب اس کی نظم بناؤ۔ وینسینزو نے کچھ سوچ و بچار کے عالم میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں یہ ہے تو نظم کے لیے موزوں مواد۔ میرا خیال ہے میں اسے شعر کا جامہ پہنا سکتا ہوں۔ جب آدمی عمر کی 25 منزلوں سے گزر جائے تو عشق یا نظمیں لکھنا اس کے لیے آسان نہیں رہتا۔ اس نے وہ پھول جو اب مرجھا چکا تھا پھینک دیا، ایک اور پھول توڑ لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد نیچی آواز میں کہنے لگا، جب آدمی اپنی ماں کے سینے سے اپنی محبوبہ کے سینے تک کا راستہ طے کر چکے تو اسے ایک اور قسم کی مسرت کی جستجو کرنی چاہیے۔ اس کا ساتھی اپنے جام کو ہلاتا رہا اور کچھ نہیں بولا۔ نیچے سمندر ہلکے ہلکے سرگوشیاں کر رہا تھا اور گرم ہوا پھولوں کی خوشبو سے عطربار تھی۔ یہ سورج ہے جو ہمیں اتنا زیادہ کاہل اور اتنا زیادہ نرم بنا دیتا ہے، گیوانی نے زیر لب کہا۔ میں اب اچھی عشقیہ نظمیں نہیں لکھ سکتا، میں اپنے آپ سے بہت غیر مطمئن ہوں، وینسینزو نے اپنی پتلی پتلی بھویں چڑھا کر کہا۔ تم نے کوئی نئی نظم کہی؟ وینسینزو نے فوراً جواب نہیں دیا۔ ہاں، آخر کار وہ بولا، کل ہوٹل کومو کی چھت پر، اور اس نے نیچی آواز میں خوش الہانی سے نظم پڑھنی شروع کی۔ ساحل سنسان ہے اور خزاں کا سورج پرانی خاکستری چٹانوں سے محبت کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ بھوکی لہریں سیاہ پتھروں پر لپکتی ہیں اور سورج کو ٹھنڈے نیلے پانی میں غوطے دیتی ہیں، اور خزاں کی ہاتھوں کے ہاتھوں منتشر تانبے کے رنگ کے پتے مردہ پرندوں کی لاشوں کی طرح لہروں کے کف میں چمک چمک اٹھتے ہیں۔ غماگیں پیلا آسمان غضبناک سمندر کو دیکھ رہا ہے، اور صرف سورج جو آرام کے لیے جا رہا ہے خندہ زن ہے۔ دونوں بہت دیر تک خاموش رہے۔ وینسینزو نے اپنا سر جھکا لیا اور زمین کو تکنے لگا۔ دوہرے ڈیل والا گیوانی مسکرایا۔ ہر چیز کے متعلق خوبصورتی سے لکھا جا سکتا ہے، لیکن انسان کے، اچھے انسانوں کے متعلق گیت سب سے زیادہ اچھی طرح لکھے جا سکتے ہیں۔